بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آج کے لیسن کے لیے ہم نے قرآن کے الفاظ میں سے کچھ اگزامپلز لی ہیں، اور وہ رولز جو ہم نے اپنے پچھلے کچھ لیسنز میں پڑھے ہیں، جیسا کہ نون ساکنہ کے رولز، میم ساکنہ کے رولز، غنہ کی ٹائمنگ اور لام ساکنہ کے رولز، ان ایگزامپلس پر ہم ان رولز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسی کون سی کامن غلطیاں ہیں جو ان رولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں، اور اپنی ریسیٹیشن میں ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الجنت۔ یہاں پر لیٹر لام لام التعریف ہے، اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے، اور اس لام ساکنہ کے اوپر آپ کو سکون کا سائن نظر آ رہا ہے۔ اس لام ساکنہ کو ہم اظہار کے ساتھ کلیئرلی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر نون کے اوپر شدہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیں گے، اور اس لفظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، الجنت الجنت۔ کیونکہ یہاں پر ہم نے موسٹ کمپلیٹ غنہ کرنا ہے، تو ہم غنہ کو طویل ترین ٹائم کے لیے ہولڈ کریں گے۔ ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے الجنت، کیونکہ یہاں پر میں نے اس کو موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم نہیں دیا۔ موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے لام ساکنہ کے اظہار کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی، الجنت۔ نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم کے اوپر شدہ ہے، اور میم کے اوپر شدہ آ جائے یا لیٹر نون کے اوپر شدہ آ جائے، ان دونوں صورتوں میں وہاں پر ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ہی ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس لفظ کی ادائیگی ہم کچھ اس طرح سے کریں گے، میم۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں نون ساکنہ ایک اظہار کی کنڈیشن میں ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر ہا، جو کہ ایک تھروٹ لیٹر ہے۔ تو ایسی صورت میں نون ساکنہ کو ہم کلیئر پڑھیں گے، اور اس کو انکمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیں گے، اور اس لفظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، منہا منہا۔ ہمیں یہاں پر نون ساکنہ کو بہت زیادہ دیر ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہا ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس طرح میں نے غنہ کو بہت زیادہ دیر ہولڈ کر لیا، لیکن اظہار کی صورت میں ہم انکمپلیٹ غنہ کا ٹائم اس کو دیتے ہیں، اور اس لفظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، منہا۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر را کے اوپر ضمتین یا دو پیش ہیں، تو یہاں پر نون ساکنہ اس تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے بعد میں آنے والا لیٹر ہے لیٹر واو، تو یہاں پر نون ساکنہ کے ادغام کی کنڈیشنز ہیں۔ ہم انکمپلیٹ مرجنگ یا ادغام ناقص کریں گے، اور یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ان الفاظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، مستقر ومتاع، مستقر ومتاع۔ جو کامن غلطی ہم اس میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھ دیں اس طرح سے، مستقر ومتاع، تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ تو میں نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھ دیا، یا میں اس کو مرج کرتے ہوئے ادغام کرتے ہوئے غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو مرج نہ کروں، اور وہ کیسے ہوگا، مستقر ومتاع، تو ایسا بھی غلط ہے۔ میں نے ان دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ نہ تو میں اس کو اظہار کے ساتھ پڑھ دوں، اور نہ ہی میں اس کو مرج کر دوں غنہ کے بغیر۔ یہاں پر ہم نون ساکنہ کا ادغام کریں گے، وہ ادغام ادغام ناقص ہوگا اور ادغام ود غنہ ہوگا، اور ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی، مستقر ومتاع۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر دال کے اوپر تنوین ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا لیٹر ہے لیٹر ہا۔ یہاں پر وہ نون ساکنہ جو کہ تنوین میں چھپا ہوا ہے اس کے اظہار کی کنڈیشنز ہیں۔ ہم ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، رغدن حیث، رغدن حیث۔ ہم یہاں پر غنہ کو زیادہ دیر ہولڈ نہیں کریں گے، بلکہ انکمپلیٹ غنہ کا اس کو ٹائم دیں گے، اور ان الفاظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی، رغدن حیث۔ نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لام ساکنہ لام التعریف کے طور پر آیا ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے، اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر صاد، اور لیٹر صاد ان
حروف میں سے ایک حرف ہے جو اگر لام التعریف کے بعد میں آ جائیں تو ایسی صورت میں ہم لام التعریف کا ادغام کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پر مدغم کر دیتے ہیں بعد میں آنے والے متحرک لیٹر میں. تو یہاں پر بھی لام الساکنہ کا ادغام ہوگا، یہ ادغام الشمسی ہوگا، یہ ادغام کامل ہوگا. تو چاہے آپ اس کو پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں یا حمزۃ الوصل سے شروع کر رہے ہیں، لام ساکنہ کو اظہار کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. آپ کو لام ساکنہ کی کوئی آواز نہیں آئے گی کیونکہ لام ساکنہ پورے کا پورا مرج ہو چکا ہوگا لیٹر صاد کے اندر. تو ہم ان الفاظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور اگر میں حمزۃ الوصل سے اس کو شروع کرنا چاہوں تو میں اس کی ادائیگی اس طرح سے کروں گی، الصَّلَاةَ. دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں لام کی آواز نہیں آئی، ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یا الصَّلَاةَ. یہ دونوں صورتوں میں آپ کو لام ساکنہ سنائی دے رہا ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ میں نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھ دیا ہے. لیکن جب لام التعریف کے بعد لیٹر صاد آ جائے تو ہم نے لام ساکنہ کا ادغام کرنا ہے. نیکسٹ ایگزامپل میں ہمیں ایک بار پھر لام التعریف نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر را. تو لیٹر را بھی انہی لیٹرز میں سے ہے جہاں پر ہم ادغام الشمسی کریں گے. تو چاہے میں لام ساکنہ کو حمزۃ الوصل سے شروع کروں یا پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھوں، ان دونوں صورتوں میں لام ساکنہ کا ادغام ہوگا، ہمیں لام ساکنہ کلیئرلی سنائی نہیں دے گا. تو ان الفاظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی، مع الراکعین مع الراکعین. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر عین. تو یہاں پر ہمیں نون ساکنہ کے اظہار کی کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں. ہم انکمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، خوف علیہم خوف علیہم. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہمیں نون کے اوپر شدہ نظر آ رہی ہے، لیٹر میم کے اوپر بھی شدہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر دوبارہ ہمیں نون کے اوپر شدہ نظر آ رہی ہے. ان تینوں جگہ پر ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیں گے. تو ان الفاظ کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی، یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ میم ایک ساکن حالت میں ہے اور اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر فا. یہاں پر میم ایک اظہار کی کنڈیشن میں ہے کیونکہ میم ساکنہ کا ادغام تب ہوگا جب اس کے بعد متحرک لیٹر میم آ جائے، اور اس کا اخفا تب ہوتا ہے جب اس کے بعد لیٹر با آ جائے. اور ان دو لیٹرز کے علاوہ کوئی بھی لیٹر اگر ساکن میم کے بعد آ جائے تو ہم ساکن میم کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں پر ہم اس کو انکمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیں گے اور ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی، ہم فیہا یہاں پر ہم میم ساکنہ کے غنہ کو بہت زیادہ سٹریچ نہیں کریں گے، اس طرح سے ہم فیہا، کیونکہ یہ میں نے اس کو انکمپلیٹ غنہ کا ٹائم نہیں دیا بلکہ میں نے یہاں پر غنہ کو بہت زیادہ دیر ہولڈ کر دیا. لیکن یہاں پر چونکہ میم ساکنہ کو ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو انکمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، ہم فیہا. نیکسٹ ایگزامپل میں بھی ہمیں لام التعریف نظر آ رہا ہے، یہ ساکن ہے، اس کے اوپر ایک جزم کا نشان ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر خا. تو لیٹر خا ان حروف میں سے ایک حرف ہے، اگر یہ لام التعریف کے بعد آ جائیں تو ہم لام التعریف کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ہم اظہار قمری کہتے ہیں. اور چاہے آپ حمزۃ الوصل سے اس کو پڑھیں یا اس کے پیچھے آنے والے لفظ سے اس کو ملا کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ کو لام کلیئرلی سنائی دے گا اور ہم لام ساکنہ کے اظہار کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، علی الخاشعین علی الخاشعین. اور اگر میں اس کو حمزۃ الوصل سے پڑھنا چاہوں تو میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی، الخاشعین الخاشعین. اور آپ سن سکتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں آپ کو لام ساکنہ کلیئرلی سنائی دے رہا ہے. نیکسٹ ایگزامپل میں نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر با.
تو यहाँ पर नून साकिना एक इक़लाब की कंडीशन में है, इसीलिए आपको इसके ऊपर एक छोटा सा मीम नजर आ रहा है जो ये निशानदही कर रहा है कि यहाँ पर हमने नून साकिना को बदल देना है, उसका इक़लाब कर देना है, उसको लेटर मीम के साथ बदल देना है। तो यहाँ पर नून साकिना का इक़लाब करते हुए, इसको कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए, और इस सूरत में ये गुन्ना लेटर मीम का गुन्ना होगा क्योंकि लेटर नून को हमने मुकम्मल तौर पर बदल दिया है लेटर मीम के अंदर। तो इस लफ्ज की अदायगी हम कुछ इस तरह से करेंगे, तुम भी तू, तुम भी तू। और क्या गलती हम इसमें कर सकते हैं अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें, तुन भी तू, तुन भी तू। तो यहाँ पर आप मेरा नून साकिना क्लियरली सुन सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस नून साकिना का इक़लाब नहीं किया। लेकिन जब नून साकिना के बाद लेटर बा आ जाता है तो हम इसको इक़लाब के साथ पढ़ते हैं, कंप्लीट गुन्ना का उसको टाइम देते हैं, और इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी, तुम भी तू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि लेटर नून साकिन है और उसके बाद आने वाला लेटर है लेटर ता। ये एक इख्फा का लेटर है, और चूंकि लेटर ता एक लाइट लेटर है तो यहाँ पर गुन्ना भी लाइट ही होगा। तो हम नून साकिना का इख्फा करते हुए, कंप्लीट गुन्ना का इसको टाइम देते हुए, अपने गुन्ना को लाइट रखते हुए इन अल्फाज की अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे, फमा तबिआ, फमा तबिआ। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं इस पहले वाले लफ्ज पर रुकना चाह रही हूँ और दूसरा वाला लफ्ज नहीं पढ़ना चाह रही, तो ऐसी सूरत में इख्फा नहीं होगा बल्कि मैं इसको क्लियरली पढ़ूंगी, फमन, इस तरह से। लेकिन जब लेटर नून साकिना के बाद मैंने लेटर ता को पढ़ना है, उस सूरत में मैं इख्फा ही करूंगी। और एक और चीज का जो ध्यान रखना जरूरी है वो ये है कि मैं इसको इस तरह से ना पढ़ दूं, फमन तबिआ या फमन तबिआ। दोनों सूरतों में मैं नून साकिना का इजहार कर रही हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर अवॉइड करना है। मैंने इसको इख्फा के साथ पढ़ना है, इजहार के साथ नहीं पढ़ना। इस तरह से फमा तबिआ, फमा तबिआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं नून के ऊपर शद्दा है और मीम के ऊपर सुकून है और उसके बाद में आने वाला लेटर है लेटर कैफ। यहाँ पर जब नून के ऊपर शद्दा है तो हम इसको मोस्ट कंप्लीट गुन्ना का टाइम देंगे, लेकिन जब साकिन मीम के बाद कैफ आ जाए तो यहाँ पर मीम साकिना इजहार की कंडीशन में है, तो यहाँ पर हम इसको इनकम्प्लीट गुन्ना का टाइम देंगे और इन अल्फाज की अदायगी इस तरह से करेंगे, बिअन्नहुम कानू, बिअन्नहुम कानू। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि तनवीन के बाद आने वाला लेटर है लेटर कॉफ। तो यहाँ पर नून साकिना जो तनवीन में छुपा हुआ है उसके इख्फा की कंडीशंस हैं, और हम ये बात जानते हैं कि लेटर कॉफ और कैफ का इख्फा थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होता है क्योंकि इस इख्फा की सूरत में हम लेटर कॉफ और कैफ के मखरज पर जाकर गुन्ना को देते हैं। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए इस तरह से पढ़ेंगे, बादिन क़ालू, बादिन क़ालू। जो कॉमन गलतियां हम इसमें कर सकते हैं, एक तो ये है कि हम इसको इजहार के साथ पढ़ दें ऐसे, बादिन क़ालू, तो ऐसा भी ठीक नहीं है, हमने तो यहाँ पर इख्फा करना है। और दूसरा, अगर हम इसको इख्फा करते हुए इस तरह से पढ़ दें, बादिन क़ालू, तो ऐसी सूरत में मैंने इख्फा तो किया, लेकिन ये इख्फा मैंने कॉफ के मखरज पर जाकर नहीं किया। लेकिन लेटर कॉफ और कैफ की सूरत में हम इन दोनों लेटर्स के मखरज पर जाकर इख्फा करते हैं और कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए इन अल्फाज की अदायगी इस तरह से करेंगे, बादिन क़ालू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि नून साकिना इक़लाब की कंडीशन में है क्योंकि बाद में आने वाला लेटर है लेटर बा। यहाँ पर कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए, नून साकिना को मुकम्मल तौर पर मीम में बदलते हुए हम इन अल्फाज की अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे, मिम बक़लिहा, मिम बक़लिहा। और हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे मिन बक़लिहा, क्योंकि ये मैंने नून साकिना का इज़हार कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको इक़लाब के साथ कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए अदा करना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दोबारा तनवीन के बाद हमें लेटर कॉफ नजर आ रहा है। यहाँ पर नून साकिना के इख्फा की कंडीशंस हैं। नून साकिना का इख्फा होगा, हम कंप्लीट गुन्ना का उसको टाइम देंगे। चूंकि कॉफ एक हैवी लेटर है तो गुन्ना भी हैवी होगा, और इन अल्फाज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे, समनन कलीला। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि नून साकिना के बाद है लेटर कैफ। यहाँ पर भी नून साकिना के इख्फा की कंडीशन है, और चूंकि नून साकिना के बाद लेटर कैफ आ रहा है, तो वैसे तो हम इसका इख्फा भी उसी तरह करते हैं जैसे हम लेटर कॉफ का करते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि लेटर कैफ एक लाइट लेटर है, तो इस सूरत में गुन्ना भी लाइट होगा। कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए हम इन अल्फाज की अदायगी इस तरह से करेंगे, मन कसबा, मन कसबा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि तनवीन के अंदर जो नून साकिना छुपा हुआ है, उसके बाद आने वाला लेटर है लेटर लाम। तो यहाँ पर नून साकिना के इदगाम की कंडीशंस हैं। ये इदगाम विदाउट गुन्ना होगा, और ये इदगाम कामिल होगा। नून साकिना मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाएगा लेटर लाम में, और इन अल्फाज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे, मुसद्दिक़न लिमा, मुसद्दिक़न लिमा। और कॉमन गलती जो हम इसको पढ़ते हुए कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से पढ़ दें, मुसद्दिक़न लिमा, तो यहाँ पर मैंने नून साकिना का इजहार कर दिया, इसको हमने अवॉइड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, नून साकिना एक इख्फा की कंडीशन में है, लेकिन लेटर सौद चूंकि एक हैवी लेटर है, तो यहाँ पर गुन्ना भी हैवी होगा, और इस लफ्ज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे, युंसरून, युंसरून। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मीम साकिना के बाद आने वाला लेटर है लेटर बा। तो यहाँ पर मीम साकिना इख्फा अशफवी की कंडीशंस में है। कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए हम इन अल्फाज की अदायगी इस तरह से करेंगे, अलैहिम बिल इस्मी, अलैहिम बिल इस्मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि नून साकिना के बाद है लेटर या। नून साकिना एक इदगाम की कंडीशन में है, ये इदगाम गुन्ना के साथ होगा, और ये इदगाम नाकिस होगा। यहाँ पर हम मोस्ट कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए इन अल्फाज की अदायगी इस तरह से करेंगे, व इन यअतूकुम, व इन यअतूकुम। कॉमन गलती जो यहाँ पर पढ़ते हुए हम कर सकते हैं, वो ये है कि या तो हम नून साकिना को इज़हार के साथ पढ़ दें इस तरह से, व इन यअतूकुम, तो ऐसा भी हमें नहीं करना, या हम इसको मर्ज करते हुए इदगाम के साथ मर्ज ना करें, और इसको बगैर इदगाम के मर्ज कर दें इस तरह से, व इ यअतूकुम। तो ये दोनों चीजों को हमने अवॉइड करना है। यहाँ पर इदगाम नाकिस करते हुए, इदगाम विद गुन्ना देते हुए, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना का इसको टाइम देते हुए, इन अल्फाज को हमने इस तरह से अदा करना है, व इन यअतूकुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि नून साकिना एक इदगाम की कंडीशन में है, और यहाँ पर है लेटर रॉ। यहाँ पर नून साकिना का इदगाम बगैर गुन्ना होगा, और ये इदगाम कामिल होगा, और इन अल्फाज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे, मिर रिज़्क़ी, मिर रिज़्क़ी। कॉमन गलती जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि हम इसको इजहार के साथ पढ़ दें, मिन रिज़्क़ी, तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है, और यहाँ पर नून साकिना को इदगाम कामिल करते हुए हमने इस तरह से पढ़ना है, मिर रिज़्क़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, नून साकिना दोबारा एक इदगाम की कंडीशन में हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी इदगाम नाकिस की कंडीशंस है, और ये इदगाम गुन्ना के साथ होगा। मोस्ट कंप्लीट गुन्ना का इसको टाइम देते हुए इन अल्फाज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे, मै यफ़अलु, मै यफ़अलु। और फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पहले वाले लफ्ज पे रुकना चाह रही हूँ, तो ऐसी सूरत में इदगाम नहीं होगा, बल्कि मैं इसको इजहार के साथ पढ़ूंगी इस तरह से, मन। इदगाम तभी होगा जब ये दोनों लेटर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जब ये दोनों लेटर्स मिल ही नहीं रहे तो इदगाम की कंडीशंस भी नहीं होंगी। तो जब दोनों अल्फाज को मैं मिलाकर पढ़ूंगी, और इन अल्फाज की अदायगी इस तरह से होगी, मै यफ़अलु। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमें नून साकिना जो कि तनवीन में छुपा हुआ है, उसके इख्फा की कंडीशंस नजर आ रही हैं। फा चूंकि एक लाइट लेटर है, इसीलिए यहाँ पर गुन्ना भी लाइट होगा। कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हुए इन अल्फाज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे,
کلمات فتاب، کلمات فتاب۔ کامن غلطی جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نون ساکنہ کا اظہار کر دیں، کلمات فتاب، اس چیز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے نون ساکنہ کو اظہار نہیں بلکہ اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نون ساکنہ جو تنوین میں چھپا ہوا ہے، اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر قا، تو یہاں پر بھی نون ساکنہ کے اخفا کی کنڈیشنز ہیں، لیکن یہاں پر غنہ ہیوی ہوگا کیونکہ قا ایک ہیوی لیٹر ہے۔ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، حلالا طیبا، حلالا طیبا۔ کامن غلطی جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو اظہار کے ساتھ پڑھ دیں حلالا طیبا، تو ہم نے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے کہ ہم اس کو اظہار کے ساتھ نہیں پڑھیں بلکہ اخفا کریں۔ اور دوسری بات جو یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے کہ یاد رکھیے کہ لام بائی نیچر ایک لائٹ لیٹر ہے، تو غنہ کو ہیوی کرتے ہوئے ہم لام کو ہیوی نہ کر دیں، اس کو اس طرح سے نہ پڑھ دیں حلالا طیبا، کیونکہ اب میں نے نہ تو صرف غنہ کو ہیوی کیا بلکہ لیٹر لام کو بھی ہیوی کر دیا، اس کو میں نے اوائڈ کرنا ہے، اور میں نے لیٹر لام کو لائٹ رکھتے ہوئے صرف غنہ کو ہی ہیوی کرنا ہے، حلالا طیبا۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر نون، جو کہ ایک متحرک لیٹر ہے۔ یہاں پر نون ساکنہ کے ادغام کامل کی کنڈیشنز ہیں، یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، لن نصبر، لن نصبر۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد ہے لیٹر میم، تو وہ نون ساکنہ جو تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے بعد آ رہا ہے لیٹر میم، یہاں پر بھی نون ساکنہ کے ادغام کی کنڈیشنز ہیں، یہ ادغام ادغام کامل ہوگا، غنہ کے ساتھ ہوگا، موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، عذاب مہین، عذاب مہین۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں میم ساکنہ ادغام الشفوی کی کنڈیشنز میں ہے، اسی لیے ہمیں میم کے اوپر شدہ بھی نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، لکم ما، لکم ما۔ اور یہاں پر ہماری لاسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنوین کے اندر جو نون ساکنہ چھپا ہوا ہے اس دو پیش کے اندر یا ضمتین کے اندر، اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر لام، یہاں پر ہمیں نون ساکنہ کے ادغام کی کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں، یہ ادغام بغیر غنہ ہوگا لیکن یہ ادغام کامل ہوگا، نون ساکنہ کو مکمل طور پر لام کے اندر مرج کرتے ہوئے مدغم کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، وَوَيْلٌ لَهُمْ، وَوَيْلٌ لَهُمْ۔ کامن غلطی جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں وہ نون ساکنہ کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے اس طرح سے، وَوَيْلٌ لَهُمْ، تو یہاں پر اظہار نہیں بلکہ ادغام ہوگا، نون ساکنہ مکمل طور پر مرج ہو جائے گا بعد میں آنے والے لیٹر لام کے اندر، اور ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی، وَوَيْلٌ لَهُمْ۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ رولز جو ہم نے اپنے پچھلے کچھ لیسنز میں سیکھے ہیں ان کی اپلیکیشن آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں وہ قرآن کو ویسے پڑھنے کی توفیق عطا کریں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔